اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح مسلم۔ باب اس زمانے کا بیان جب ایمان مقبول نہ ہوگا۔ حدیث نمبر 396، اردو ترجمہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت قائم نہ ہوگی جب تک آفتاب پشچم سے نہ نکلے گا۔ پھر جب آفتاب پشچم سے نکلے اس وقت سب آدمی ایمان لاویں گے خدا پر اتنی بڑی نشانی دیکھ کر، لیکن اس دن کا ایمان فائدہ نہ دے گا۔ اس شخص کو جو پہلے ایمان نہیں لایا، اس نے ایمان کے ساتھ نیکی نہیں کی۔ حدیث نمبر 397، اردو ترجمہ۔ مذکورہ بالا حدیث اس سند سے بھی مروی ہے۔ حدیث نمبر 398، اردو ترجمہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 باتیں جب ظاہر ہو جائیں تو اس وقت کسی کو ایمان لانے سے فائدہ نہ ہوگا، اس کو جو پہلے سے ایمان نہ لایا ہو یا نیک کام نہیں کیا۔ ایک تو نکلنا آفتاب کا جدھر سے ڈوبتا ہے، دوسرے دجال کا نکلنا، تیسرے دابۃ الارض کا نکلنا۔ حدیث نمبر 399، اردو ترجمہ۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے ایک دن فرمایا، تم جانتے ہو کہ یہ سورج کہاں جاتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوب جانتے ہیں۔ فرمایا، یہ چلا جاتا ہے یہاں تک کہ اپنے ٹھہرنے کی جگہ پر عرش کے تلے آتا ہے، وہاں سجدے میں گرتا ہے۔ اس سجدے کا مفہوم اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ پھر اسی حال میں رہتا ہے یہاں تک کہ اس کو حکم ہوتا ہے، اونچا ہو جا اور جا، جہاں سے آیا ہے وہ لوٹ آتا ہے اور اپنے نکلنے کی جگہ سے نکلتا ہے۔ پھر چلتا رہتا ہے یہاں تک کہ اپنے ٹھہرنے کی جگہ پر عرش تلے آتا ہے اور سجدہ کرتا ہے۔ پھر اسی حال میں رہتا ہے یہاں تک کہ اس سے کہا جاتا ہے، اونچا ہو جا اور لوٹ جا جہاں سے آیا ہے۔ وہ نکلتا ہے اپنے نکلنے کی جگہ سے، پھر چلتا ہے اسی طرح۔ ایک بار اسی طرح چلے گا اور لوگوں کو کوئی فرق اس کی چال میں معلوم نہ ہوگا، یہاں تک کہ اپنے ٹھہرنے کی جگہ پر آئے گا، عرش کے تلے۔ اس وقت اس سے کہا جاوے گا، اونچا ہو جا اور نکل جا پشچم کی طرف سے جدھر تو ڈوبتا ہے۔ وہ نکلے گا پشچم کی طرف سے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جانتے ہو یہ کب ہوگا؟ یعنی آفتاب کا پشچم کی طرف سے نکلنا۔ یہ اس وقت ہوگا جب کسی کو ایمان لانا فائدہ نہ دے گا جو پہلے سے ایمان نہ لایا ہو یا اس نے نیک کام نہ کیے ہوں اپنے ایمان میں۔ حدیث نمبر 400، اردو ترجمہ۔ ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ یہ سورج کہاں جاتا ہے؟ باقی حدیث وہی ہے۔ حدیث نمبر 401، اردو ترجمہ۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، میں مسجد میں گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے۔ جب آفتاب ڈوب گیا تو آپ نے فرمایا، اے ابو ذر، تو جانتا ہے یہ آفتاب کہاں جاتا ہے؟ میں نے کہا، اللہ اور اس کا رسول خوب جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، وہ جاتا ہے اور اجازت مانگتا ہے سجدے کی، پھر اس کو اجازت ملتی ہے۔ ایک بار اس سے کہا جاوے گا، لوٹ جا جہاں سے آیا ہے، تو وہ نکل آوے گا مغرب کی طرف سے۔ پھر عبداللہ کی قرأت کے موافق یوں پڑھا، وَذَلِكَ مُسْتَقَرُّ لَهَا، یعنی وہ مقام ٹھہرنے کا ہے آفتاب کے۔ حدیث نمبر 402، اردو ترجمہ۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اس آیت کو آفتاب چلا جا رہا ہے اپنے ٹھہرنے کی جگہ پر جانے کے لیے۔ آپ نے فرمایا، اس کے ٹھہرنے کی جگہ عرش کے تلے ہے۔ باب اس بات کا بیان کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی یعنی اللہ کا پیغام اترنا کیوں کر شروع ہوا۔
حدیث نمبر 403 اردو ترجمہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے کہا پہلے پہل جو وحی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر شروع ہوئی وہ یہ تھی کہ آپ کا خواب سچا ہونے لگا تو آپ جب کوئی خواب دیکھتے وہ صبح کی روشنی کی طرح نمودار ہوتا، پھر آپ کو تنہائی کا شوق ہوا، آپ ہیرا کے غار میں اکیلے تشریف رکھتے، وہاں عبادت کیا کرتے کئی راتوں تک اور گھر میں نہ آتے، اپنا توشہ ساتھ لے جاتے، پھر حضرت ام المومنین ختیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس لوٹ کر آتے، وہ اور توشہ اتنا ہی تیار کر دیتی، یہاں تک کہ اچانک آپ پر وحی اتری اور آپ کو وحی کی توقع نہ تھی، آپ اسی ہیرا کے غار میں تھے کہ فرشتہ آپ کے پاس آیا اور اس نے کہا پڑھو، آپ نے فرمایا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، آپ نے فرمایا اس فرشتے سے مجھے پکڑ کر دبوچا، اتنا کہ وہ تھک گیا یا میں تھک گیا، پھر مجھے چھوڑ دیا اور کہا پڑھ، میں نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں، اس نے پھر مجھے پکڑا اور دبوچا یہاں تک کہ تھک گیا، پھر چھوڑ دیا اور کہا پڑھ، میں نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں، اس نے پھر مجھ کو پکڑا اور دبوچا یہاں تک کہ تھک گیا، پھر چھوڑ دیا اور کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، آخر تک، یعنی پڑھ اپنے مالک کا نام لے کر جس نے پیدا کیا آدمی کو خون کی پھٹکی سے، پڑھا اور تیرا مالک بڑی عزت والا ہے، جس نے سکھلایا قلم سے، سکھلایا آدمی کو وہ جو نہیں جانتا تھا۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوٹے اور آپ کے مونڈھے اور گردن کے بیچ کا گوشت پھڑک رہا تھا، ڈر اور خوف سے، چونکہ یہ وحی کا پہلا مرحلہ تھا اور آپ کو عادت نہ تھی، اس واسطے ہیبت چھا گئی، یہاں تک کہ پہنچے حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس اور آپ نے فرمایا مجھے ڈھانپ دو 2 کپڑوں سے، انہوں نے ڈھانپ دیا یہاں تک کہ آپ کا ڈر جاتا رہا، اس وقت اپنی بیوی ختیجہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا اے ختیجہ مجھے کیا ہو گیا، اور سب حال بیان کیا، کہا مجھے اپنی جان کا ڈر ہے، ختیجہ رضی اللہ عنہا نے کہا ہرگز نہیں، آپ خوش ہو جائیے، قسم اللہ کی اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہ کرے گا یا کبھی رنجیدہ نہ کرے گا، آپ اللہ کی قسم ناطے کو جوڑتے ہیں، سچ بولتے ہیں، بوجھ اٹھاتے ہیں، یعنی عیال اور اطفال اور یتیم اور مسکین کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، ان کا بار اٹھاتے ہیں اور نادار کے لیے کمائی کرتے ہیں اور خاطرداری کرتے ہیں مہمان کی، اور سچی آفتوں میں جیسے کوئی قرض دار ہو گیا یا مفلس ہو گیا اور کوئی تباہی آئی مدد کرتے ہو لوگوں کی۔ پھر ختیجہ رضی اللہ عنہا آپ کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں، اور وہ ختیجہ رضی اللہ عنہا کے چچا زاد بھائی تھے، کیونکہ ورقہ نوفل کے بیٹے تھے اور نوفل اسد کے، اور ختیجہ رضی اللہ عنہا خویلد کی بیٹی تھیں اور خویلد اسد کے بیٹے تھے، تو ورقہ اور ختیجہ کے باپ بھائی تھے، اور جاہلیت کے زمانے میں وہ نصرانی ہو گئے تھے اور عربی لکھنا جانتے تھے، تو انجیل کو عربی میں لکھتے تھے جتنا اللہ کو منظور تھا، اور بہت بوڑھے تھے، ان کی بینائی جاتی رہی تھی بڑھاپے کی وجہ سے۔ ختیجہ رضی اللہ عنہا نے ان سے کہا اے چچا، وہ چچا کے بیٹے تھے پر بزرگی کے لیے ان کو چچا کہا، اور ایک روایت میں چچا کے بیٹے ہیں، اپنے بھتیجے کی سنو۔ ورقہ نے کہا اے بھتیجے میرے، تم کیا دیکھتے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کیفیت دیکھی تھی سب بیان کی۔ ورقہ نے کہا یہ تو وہ ناموس ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اتری تھی، کاش میں اس زمانے میں جوان ہوتا، کاش میں زندہ رہتا اس وقت تک جب تمہاری قوم تم کو نکال دے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا وہ مجھے نکال دیں گے؟ ورقہ نے کہا ہاں، جب کوئی شخص دنیا میں وہ لے کر آیا جس کو تم لائے ہو، یعنی شریعت اور دین،
تو لوگ اس کے دشمن ہو گئے، اور جو میں اس دن کو پاؤں گا تو اچھی طرح تمہاری مدد کروں گا۔ حدیث نمبر 404 اردو ترجمہ۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے دوسری روایت بھی ایسی ہی ہے۔ اس میں اتنا فرق ہے کہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کہا قسم اللہ کی، اللہ تم کو کبھی رنجیدہ نہ کرے گا، اور اگلی روایت میں یوں تھا رسوا نہ کرے گا، اور خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کہا برقع سے کہا اے چچا کہ بیٹے سن اپنے بھتیجے کی بات، اور اگلی روایت میں یوں تھا کہ اے چچا سن اپنے بھتیجے کی بات۔ حدیث نمبر 405 اردو ترجمہ۔ اس روایت میں یوں ہے کہ آپ لوٹے خدیجہ رضی اللہ عنہا کی طرف، اور آپ کا دل کانپ رہا تھا، اور اس میں یہ ذکر نہیں کہ سب سے پہلے جو وحی آپ کو شروع ہوئی وہ سچا خواب تھا، اور پہلی روایت کی طرح اس میں یہ ہے کہ قسم اللہ کی، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہ کرے گا، اور خدیجہ رضی اللہ عنہا نے برقع سے کہا کہ اے چچا کے بیٹے سن اپنے بھتیجے کی۔ یہ تھی صحیح مسلم کی حدیث نمبر 396 سے حدیث نمبر 405 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میں حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔